اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ بند گئے انہی کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر، ان کے اس قول، ان کی اس بکواس کی وجہ سے۔ بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافے کا باعث بنے گا، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر یقیناً وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے وافر رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ برا ہے۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں کو تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز ازل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل اور اپنی طرف اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی، بے دین اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 64۔ صفات اللہ کی تفسیر کے لیے ملاحظہ کیجئے حاشیہ سورہ آل عمران 73/3۔ قرآن کریم میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات مثلاً الوجہ چہرہ، العین آنکھ، الید ہاتھ، الساق پنڈلی، والموسیع آنا، الاستواء قرار پکڑنا وغیرہ بیان ہوئی ہیں، یا جو صفات احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جیسے النزول اترنا اور الضحاک ہنسی وغیرہ، تو علماء کتاب و سنت ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور بغیر کسی تعویل و تشبیہ اور تعطیل صفات الہی کے انکار کے ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ ہی ان صفات کے لائق ہے، اور کسی بھی مخلوق میں ایسی صفات نہیں پائی جاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس اللہ جیسی کوئی بھی شے موجود نہیں، الشورى 11/42۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور اس کا کوئی کفو ہمسر نہیں، الخلاص 4/112۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب عبداللہ بن سلام یہودی عالم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کی خبر پہنچی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ سے 3 ایسی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کے برپا ہونے کی پہلی علامت کون سی ہے؟ نمبر 2، اہل جنت سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے؟ نمبر 3، اس بات کا کیا سبب ہے کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے ابھی یہ باتیں مجھے بتائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، یہ جبرائیل فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی۔ نمبر 2، اور اہل جنت کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ ہوگا۔ نمبر 3، اور بچے کی باپ اور ماں کے ساتھ مشابہت کا حال یہ ہے کہ جب مرد کا مادہ تولید منی کی عورت کے مادہ تولید پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ، اور جب عورت کا مادہ تولید مرد کے مادہ تولید پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم یہود بڑی بہتان تراش ہے، چاچا آپ انہیں میرے اسلام کی خبر ہو جانے سے پہلے میرے متعلق پوچھئے۔ قوم یہود میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کہا، وہ ہم میں سے اچھا آدمی ہے اور اچھے آدمی کا بیٹا ہے، اور ہم میں سے افضل ہے اور افضل آدمی کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ یہود بولے، اللہ اسے اسلام سے بچائے رکھے۔ آپ نے ان سے پھر یہی سوال کیا تو انہوں نے ویسا ہی جواب دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام جو چھپ گئے تھے ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہود یہ سن کر کہنے لگے، عبداللہ بن سلام ہم میں سے برا آدمی اور برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ اس وقت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ صحیح البخاری مناقب الانصار باب 51 حدیث نمبر 3938۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔